تو میں ابھی ذکیر صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت آواز، خوبصورت گداز، سوز و گداز کے ساتھ جو دھیمے لہجے کے ساتھ محبتوں پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں محترم اصغر حسین کیانی صاحب کا کہ جن نے حکم صادر کیا، حکم پر ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی حاضری ہوئی۔ اللہ اس پوری کوہٹا پریس میڈیا کی ٹیم کو سلامت باکرامت رکھے۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں محترم ارسلان کیانی صاحب، احتشام کیانی صاحب، یہ سارے ہمارے جہاں پر بھی یہاں یہ 2.5 سال سے خدمات دین متین کی کر رہے ہیں اپنے اس انداز میں، جہاں بھی ہم باہر کسی بزم میں رسول اللہ کی ہو وہاں بھی یہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت باکرامت رکھے۔ میرے برادر اصغر ہیں محترم حافظ علامہ اسرار صاحب، خوبصورت بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ زین القراء والمجودین حافظ قاری حافظ صغیر صاحب اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب اذان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ ہر ایک شخص کو سلامت باکرامت رکھے۔ بغیر کسی تمیدی گفتگو کے جو مجھے حکم دیا گیا، جو موضوع سخن دیا گیا، میں اسی کے حوالہ سے چند معروضات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ معاشرہ اور حقوق العباد، یہ 2 چیزیں کیانی صاحب نے مجھے حکم دی۔ مجھے ایک حدیث رسول اللہ یاد آ رہی ہے، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انداز یاد آ رہا ہے کہ وہ کیسے جوان تھے کہ جنہوں نے اس معاشرے کو، جوان لوگوں کو ایک سبق بھی چھوڑا ان کے لیے، اور ایک ایسی محبت کا انداز پیش کر دیا کہ جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہ ایسے ہی معاشرے کو تشکیل دیا کرتے ہیں۔ یہ روم کے اندر جب انہیں قید کر دیا گیا، عیسائیوں نے قید کر دیا، یہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کا دور تھا، زمانہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ وہاں روم کے اندر عیسائیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا تو 1000 آدمی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے ہوا، اور پھر بھی آپ ان سے پکڑے نہیں جا رہے تھے، لیکن 1000 بندوں نے جب گرفتار کیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اختصار سے لے کر کے وقت کے بادشاہ کے پاس چلے گئے، روم کے بادشاہ کے پاس وزیر لے کر کے گیا، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو جب پیش کیا وہاں تو کہتا ہے، اے ہمارے بادشاہ، اے وقت کے ہمارے حاکم، اگر یہ شخص ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل یہ ہے، ایک بہت بڑا شخص ہے یہ، اور یہ صحابی رسول تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیش کیا گیا تو وہ بادشاہ کہتا ہے 2 یا 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کو بندہ قائل کر لیتا ہے، معمولات میں داخل کر لیتا ہے، تو ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، ہم حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اپنی فوج کے اندر شامل کر لیں گے، اپنی لشکر کے اندر شامل کر لیں گے۔ اس نے کہا، اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے، اس نے کہا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ کو کتنا مال چاہیے؟ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، آپ اسلام کو چھوڑ کر کے ہمارے اس
معاملے میں داخل ہو جائیں، ہماری اس لشکر میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو کیا مال دے گا، تو مجھے کیا معاملات، اگر میں نے مال لینا ہوتا تو میں مدینے میں بیٹھتا، وہاں تجارت کرتا اور میں مال و زر کما لیتا، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اب رسول اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، مجھے اب مال و زر کی ضرورت نہیں، مجھے حضرت نبی کریم کی محبت کی ضرورت ہے، اس لیے تو مال اپنے پاس رکھ۔ اب اس نے دوسرا جو آپ پر کہا، اچھا تجھے میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے کون سا عہدہ چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں تو میری تعریف نہیں جانتا، شاید مجھے میرا نہیں پتا کہ تو مجھے مال و زر سے خریدنا چاہتا ہے یا عہدہ دے کر کے خریدنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کے نیچے جو بھی تجھے عہدہ چاہیے میں تجھے عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بول کر کے کہتے ہیں او تو میری تعریف نہیں جانتا، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، میں تو محمد عربی کا صحابی ہوں، صحابی سے بڑا کوئی عہدہ نہیں، صحابی سے بڑا کوئی درجہ نہیں، ارے تیرے عہدے کو تو میں پاؤں کی نوک پر رکھتا ہوں، میں تو محمد کا غلام ہوں نا، مجھے اپنے آقا کا عشق چاہیے۔ اب بات آ گئی تیسری نا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ جو میں نے کہا جوان معاشرے کے اندر، دیکھنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا انداز، روم کا بادشاہ ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر جو ہمارے جوانوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کوٹا پریس میڈیا سنٹر سے اپنے جتنے ویورز ہیں ان کو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، وہ دیکھنا وہ میرے نبی کا غلام عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی آخر تیسری چال چلنے لگے۔ روم کا بادشاہ اب کہتا ہے، دو باتیں کرنے کے بعد وزیر سے کہتا ہے عبداللہ بن حذیفہ کو قتل کر دے، انہیں قتل کر دے، شہید کر دے۔ وزیر بول کر کہتا ہے انہیں قتل نہ کر، ایک میری بھی بات سن لے، ایک میری بیٹی ہے، رات کی تاریکی کے اندر ہم انہیں کمرے کے اندر بند کر دیں گے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو بند کر دیا گیا، کمرے کے اندر گرفتار کر کے بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور اب اس لڑکی کو بنار سنوار کر کے کمرے کے اندر داخل کر دیا۔ یہ رسول اللہ کے ایسے غلام تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی سے ایسا انداز سیکھا تھا، ایسی محبت سیکھی تھی اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ آج بھی انہیں لوگ یاد کر رہے کہ نبی کے دیوانے ایسے تھے، اور ہم ان کے اگر نقش قدم پر، رسول اللہ کے غلاموں کے نقش قدم پر چلیں گے تو خدا کی عزت کی قسم انداز دیکھنا۔ اب ہوا یہ، وہ عورت پوری رات قریب بیٹھی رہی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ مصلی پر بیٹھے رہے، اس کی طرف دیکھا تک بھی نہ۔ عبداللہ بن حذیفہ جب سحری کا وقت آ گیا، ارے جب رات کو تھک جاتے پھر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے، نظر بھی نہ اٹھائی نہ۔ وہ عورت قریب آ گئی، آ کر کہتی عبداللہ بن حذیفہ اور میں بن سنور کر کے تیرے پاس بیٹھی رہی، ساری رات گزر گئی، تو نے نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا نہ میری طرف توجہ بھی نہ دی۔ کہا میں اس معاشرے سے آیا ہوں، تیرے روم کے معاشرے سے نہیں، میں تو اس معاشرے سے آیا ہوں جو فاروق اعظم نے معاشرہ تشکیل دیا ہے، میرے نبی کے انداز کو دیکھ کر کے سارا قانون بنایا ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اب میں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے، اپنے آقا کے حسن کو دیکھا ہے، مجھے کائنات کا حسن میری آنکھوں کے سامنے جچتا ہی نہیں ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ رات گزر گئی، سحری کا وقت آ گیا نا، عورت پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہے، لگا کر کہتی ہے ارے دیکھوں تو صحیح نا
یہ کوئی انسان ہے یا جن ہے نا، ارے دیکھوں تو صحیح کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ کہا ہاتھ پیچھے کر دے، ہاتھ نہ لگا، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا کسی غیر محرم کو اپنی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں ہے نا، ہاتھ نہ لگانا۔ اب رات گزرتی جا رہی ہے، وہ عورت بول کر کے کہتی ہے ارے تجھے یہ کس نے انداز سکھایا ہے، یہ کیسا جذبہ تجھے کس نے دیا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتانا۔ فرمایا تو بھی میرے نبی کی غلامی کے اندر آ جا، ساری چیزیں تجھے میسر آ جائیں گی۔ فرمایا تو بھی میرے رسول کی محبت میں آ جا، کلمے والی ہو جا۔ فرمایا جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا دے۔ فرمایا جس نبی کا غلام ایسا ہے کہ اس آقا محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا۔ میں پھر اختصار سے، تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، فرمایا غلام رات کی تاریکی میں کلمہ پڑھایا۔ صبح جب باپ دروازے پر آیا نا، جو وزیر تھا عیسائی تھا، فرمایا اب دروازے پر آیا، آ کر کے بیٹی کو بلاتا ہے، بیٹی باہر آتی ہے تاکہ میں اس سے رودات سنوں نا، تو نے اس جوان کو کیسے ورگلایا، نہیں کر سکی یا کیا کیا ہے نا۔ عورت نقاب پہن کر کے دروازے پر آ گئی، دروازے پر آ کر کہتی ہے اب تو میرے لیے غیر محرم ہے، اس لیے کہ تو عیسائی ہے، میں محمد کی غلامہ بن چکی ہوں نا۔ اب چہرے پر نقاب ہے، باپ آ کر کے بلاتا ہے، اور دنیا والے جب اس معاشرے کو تو فالو کرے گا، جب اس معاشرے کو تو دیکھے گا، ارے میرے تیری آنکھیں بھی ارے وہاں پر نظر جمائیں گی جو میرے رسول نے بتائی تھی نا۔ اگر اس معاشرے کو فالو کرے گا تو پھر میرے نبی کا انداز تجھے آ جائے گا، ارے وہ سنے گا وہ تو جو میرا نبی کہہ کر کے گیا ہے نا۔ اب ہوا یہ، باپ کو کہا باہر چلا جا، اب تو میرا نہیں رہا، میں محمد عربی کی ہو گئی ہوں، میں رسول کی ہو گئی ہوں۔ اب ہوا یہ نا جی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا، باہر بلایا، فرمایا اسے ایسا کرو، اسے قتل کر دو، جلدی سے کڑا کے حوالے کر دو، تیل کے اندر ڈال دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا گیا، بلا کر کے جب کڑا کے حوالے کرنے لگ گئے نا، جب کڑا کے اندر پھینکنے لگ گئے، حذیفہ رونے لگا، عبداللہ بن حذیفہ رونے لگ گئے نا۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے اوے عبداللہ اب بھی وقت ہے، واپس آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، کڑا کے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بول کر کہتے ہیں وہ ظالم میں اس لیے نہیں روتا کہ میری جان جا رہی ہے، تو بلا رہا ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ میری جان ایک ہے، اگر ہزاروں بھی ہوتی تو محمد کے نام پر قربان کر دیتا نا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے نام پر میری جان فدا، او تیرے نام پر میری جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمایا روتا اس لیے نہیں کہ میری جان جا رہی ہے، روتا اس لیے کہ جان ایک ہے، اگر ہزاروں بھی ہوتی تو محمد کے نام پر قربان کر دیتا۔ وہ یہ جس پر بھی چڑھتا ہے نا، میاں صاحب کہتے ہیں نا، فرمایا کہتے ہیں کچا رنگ وہ للاری والا چڑھدا لیندہ دا عشق تیرے دا رنگ محمد بخشا، جتھے چڑھیا پھر نہ لیندہ، عشق تیرے دا رنگ محمد بخشا، جتھے چڑھیا مول نہ لیندہ۔ وہ ایسے تھے نبی کے دیوانے جنہوں نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ عورتیں قریب ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ کا فرمان دیکھا، انہوں نے آقا کے روح زیبا کو دیکھا۔ آج صدیاں بھی گزر رہی ہیں، انہیں لوگ یاد کر رہے ہیں اور انہیں فالو کر رہے ہیں کہ نبی کے دیوانے ایسے تھے۔ اور حقوق العباد کی جہاں بات ہے، یہ تو اتنا ضروری ہے، نماز، روزہ،
حج، زکات، یہ ساری چیزیں، کلمہ، یہ ساری چیزیں تم اللہ اور اس بندے کے درمیان ہیں، جب چاہو شاید مالک کی بارگاہ میں آؤ واپس۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسی، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، وہ عمر ابن الخطاب کے جس راستے سے جایا کرتے تھے راستہ شیطان چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکلے تو آپ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ سیدنا عمر ابن الخطاب کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاروق اعظم بہت اچھا ایک نظام چلا رہے ہیں، رسول اللہ کے نقش قدم پر ہیں۔ آپ گھر جب آئے نا تو آ کر کے رونے لگ گئے۔ بیوی قریب آئی، آ کر پوچھتی ہے، اے میرے سرتاج، اے عمر ابن الخطاب، ہے فاروق اعظم، آپ اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہو؟ اور میں روتا اس لیے ہوں کہ میں مسجد نبوی سے نکلا تو صحابہ کی بار میری تعریفیں کر رہے تھے۔ فرمایا یہ رونے کی بات تو نہیں، یہ تو مسکرانے کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو مسکرانے کی بات ہے۔ فرمایا بیٹے کو بلاؤ۔ جب بیٹے کو بلایا نا، فرمایا میں گھر کے معاملات تو ٹھیک سارے چلا رہا ہوں، شاید گھر کے معاملے میں تو کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں رات کی تاریکی میں بھی اور رسول اللہ کے چاہنے والوں کی دیکھ بھال کرتا رہا، دن کے معاملے میں بھی، رات کے تو مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو تیرے۔ اس نے کہا، زوجہ نے کہا، ہاں میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی، یہ امیر المومنین بات دے رہے ہیں، یہ عمر ابن الخطاب ہمیں دے رہے ہیں، یہ فاروق اعظم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فرمایا بیوی کو جب کہا نا تو بیوی کہتی ہے نہیں، میں آپ کو ہرگز آپ سے اس معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، رعایت نہیں کروں گی۔ تو فاروق اعظم اور رو پڑے۔ فرمایا اب وہ بھی فاروق اعظم کی زوجہ تھی تو آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہ جب قیامت والے دن رسول اللہ کی کچہری ہوگی، آپ جنت میں جاؤ گے، آپ اس مقام پر ہوں گے، تو فرمایا جس طرح مجھے یہاں اپنے عقد میں رکھا ہے، کل میدان محشر میں بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ لینا۔ تو میں اس وجہ سے فرمایا میں تجھ سے اگر کل رسول اللہ کی کچہری میں ہوں گا تو تجھے میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو حقوق العباد اتنے ضروری ہیں، ان معاملات کو ہمیں دیکھ کر کے اپنے معاملے کو ہمیں، اور پھر رسول اللہ نے یہ جب آخری وقت آیا نا میرے نبی کا، تو اب وہ رسول اللہ کے جان نثار تھے، تو آپ نے سرخ پٹی باندھی، بیماری کا علم ہے، تو آپ آ کر کے سب غلاموں کو بلایا اور بلا کر کہتے ہیں آج اگر کسی کا کوئی مجھ سے لین دین ہے، کوئی حق ہے، تو وہ مجھ محمد سے آ کر کے لے لے، مجھ سے مانگ لے۔ اب اتنے میں سارے صحابہ، ان میں حضرت عکاشہ آ گئے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں ایک مقام پر آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، اے میرے پیغمبر آپ نے ایک دفعہ مجھے کوڑا مارا تھا، آج میں اس کا بدلہ لوں گا۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا کاش آج جتنے کوڑے مارنے ہیں مجھ ابو بکر کو مار لے، لیکن میرے نبی کا بخار ہے، آخری وقت ہے، تو اب آپ یہ بات نہ کہیں۔ فرمایا ابو بکر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نہیں، یہ میرے اور میرے رسول کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں حائل نہ ہو۔ میرے نبی بولے، میرے رسول بولے، بول کر کہتے ہیں بلال، فرمایا جی آقا، فرمایا بلال جانا وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں پڑا ہے، کوڑا لے کر کے آ جانا۔ بلال جاتے ہیں سیدہ فاطمہ کے بارگاہ میں، میرے رسول کی صاحبزادی کے دروازے پر جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے ماں ذرا وہ کوڑا عطا کر دو، فاطمہ ذرا وہ کوڑا دے دو نا۔ آپ نے کہا آج باپ تو میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، میرے ابو کو بخار ہے، اب تو میرے رسول میدان میں بھی نہیں جائیں گے، کوڑا کس لیے چاہیے نا۔ فرمایا بلال بول کر کہتے ہیں اے رسول اللہ کی بیٹی، آج عکاشہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے بدلہ لوں گا، میرے آقا نے فلاں مقام پر مجھے کوڑا مارا تھا۔ آپ نے بلایا حسن میرے حسین، فرمایا جی امی حکم کرو نا، فرمایا بیٹو ذرا چلے جاؤ نا۔ آج عکاشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ سے بدلہ لوں گا، جاؤ اپنے نانے پر کے لیے حاضر ہو جاؤ، اپنی پیٹھ حاضر کر دینا، لیکن نانا محمد کی پیٹھ پر کوڑا نہ پڑنے دینا۔ اب حسن و حسین جب گئے، جا کر کے ابو بکر کہتے ہیں عکاشہ مجھے مار لے، حسن اور حسین کہتے ہیں ہمیں مار لو، 100 کوڑے مار لو، لیکن میرے رسول کی کو بخار ہے، آخری وقت ہے، آپ یہاں کوڑا نہ ماریں۔ حضرت عکاشہ جب کوڑا لے کر کے، میرے رسول نے کہا ابو بکر آپ پیچھے ہو جائیں، میرے حسن بیٹے میرے حسین پیچھے ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو جاؤ، آپ نے یہ میرا اور میرے عکاشہ کا معاملہ ہے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں جب گئے نا کوڑا لے کر کے،
تو کوڑا مارنے کے لیے جب ہاتھ آگے کہ یا رسول اللہ، وہ وقت ایسا تھا کہ آپ، میری پیٹھ بھی ننگی تھی جب آپ نے مارا تھا، میری پیٹھ ننگی تھی، میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، آپ اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول کی پشت سے جب کپڑا ہٹاتے ہیں، کوڑا نیچے پھینک دیا، پھینک کر کے میرے رسول کی پشت پر بوسے دینے لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے آقا محبوبہ، میں تو کوڑا مارنے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا جس کے جسم کے ساتھ رسول کا جسم مس ہو جائے گا، آگ اس کو چھوئے بھی نہیں گی میرے نبی، اس لیے میں نے آپ کے جسم پر بوسے دیے ہیں نا۔ لیکن میرے رسول نے تو کہا تھا جس کا حق ہے آج مجھ سے لے لیں، جس نے، لیکن میرے رسول نے ہمیں بتلا دیا، میرے پیغمبر نے، لیکن وہ عاشق کا انداز تھا، وہ غلام تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میں آپ کو ہو سکتا ہے کوڑا ماروں، میں تو آپ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کرنے آیا تھا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، سننے والوں کو میں پیغام دوں گا کہ جوانوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، میرے جوان بھائیوں، اس معاشرے کے اندر ایسے رہو جس طرح رسول اللہ کے غلام رہے ہیں، حقوق العباد کا ایسا خیال رکھو اس انداز میں، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ تو میرے رسول نے یہ کہا ہے نا کہ فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو گے، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور کیانی صاحب کا حکم ہے تو میں میاں صاحب کے 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا جنہ دکھاں وچ اوے میرا دل بر راضی، تے سکھیوں نہ تھی وارے، او دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، تلے ہو یار حوالے رب دے، تمیلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارکی ہو سی، جس دن پھر ملائیں گے